سوال: کیا بزرگ خواتین میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ وہ نفلی حج کے لیے نہ نکلی ہوں؟ جواب: جی ہاں، مثال موجود ہے۔ حالانکہ آج کے مقابلے میں وہ دور بے حد پرامن تھا، چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرض حج ادا کر چکی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوبارہ نفلی حج و عمرہ کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، حکم فرمایا ہے، خدا عز و جل کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا۔ راوی فرماتے ہیں خدا عز و جل کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جب اس پاکیزہ دور میں بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پردے کے معاملے میں اس قدر احتیاط تھی تو آج اس گئے گزرے دور میں جس میں پردے کا تصور ہی مٹتا جا رہا ہے، مرد و عورت کی آپس میں بے تکلفی اور بدنگاہی کو معاذ اللہ عز و جل عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ایسے نامساعد حالات میں ہر حیادار پردہ دار اسلامی بہن سمجھ سکتی ہے کہ اس کو کتنی محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ سوال: عورت کو مسجد میں نماز باجماعت سے کیوں روکا گیا ہے؟ جواب: شریعت کو پردے کی حرمت کا بے حد لحاظ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے دور میں عورت مسجد میں باجماعت نمازیں ادا کرتی تھیں۔ پھر تغیر زمانہ یعنی تبدیلی حالات کے سبب علماء کرام رحم اللہ السلام نے عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع فرما دیا۔ حالانکہ عورتوں کو مسجد کی صفوں میں سب سے آخر میں کھڑا ہونا ہوتا تھا، چنانچہ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں مرد اور بچے اور خنثی اور عورتیں نماز کے لیے جمع ہوں تو صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی، پھر خنثی کی، پھر عورتوں کی۔ عورت اور مردوں کا جہاں اختلاط ہو یعنی دونوں ہی مکس ہوں، ایسی عام محفلوں وغیرہ میں باپردہ جانے سے بھی اسلامی بہنوں کو باز رہنے کے تعلق سے سمجھاتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مساجد سے بہتر عام محفل کہاں ہوگی، اور مسجد کی نماز میں ستر بھی کیسا، یعنی پردے کے لیے ترکیب بھی کیسی زبردست کہ نماز کے دوران مردوں کی ادھر ایسی پیٹ کہ وہ عورتوں کی طرف منہ نہیں کر سکتے، اور انہیں حکم کے بعد سلام جب تک عورتیں نہ نکل جائیں نہ اٹھو۔ مگر علماء نے شروع میں کچھ تخصیصیں کی، یعنی احتیاطی شرائط مقرر فرمائی۔ جب زمانہ فتن کا دور آیا اور بے پردگی کے گناہوں نے زور پکڑا تو مسجد میں نماز کے لیے عورتوں کی حاضری کو مکمل طور پر ناجائز فرمایا۔ فتاوی رضویہ جیم 22 سواد 229۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد اپنے زمانے میں تھا، اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے جو باتیں عورتوں نے اب پیدا کی ہیں تو ضرور انہیں مسجد سے منع فرما دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئیں۔ پھر تابعین ہی کے زمانے سے اماموں نے مسجد میں آنے کی ممانعت شروع فرما دی، پہلے جوان عورتوں کو، پھر برہیوں کو بھی، پہلے دن میں پھر رات کو بھی، یہاں تک کہ حکم ممانعت عام ہو گیا۔ کیا اس زمانے کی عورتیں گربے والیوں کی طرح گانے ناچنے والیاں یا فاحشہ
دلالہ تھی، اور اب یعنی موجودہ دور میں صالحات یعنی نیک پرہیزگار ہیں، یا جب یعنی گزشتہ دور میں فحشات بے حیا اور رات زائد تھی اب صالحات زیادہ ہیں، یا جب گزشتہ دور میں فیوز و برکات نہ تھے اب ہیں، یا گزشتہ دور میں کم تھے اب زائد ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں، بلکہ قطعاً یقیناً اب معاملہ گزشتہ سے الٹ ہے۔ اب اگر ایک صالحہ عورت ہے تو جب گزشتہ دور میں ہزار تھیں، یعنی گزشتہ دور میں اگر ایک فاسقہ تھی اب ہزار ہیں، یعنی موجودہ دور میں اگر ایک حصہ فیض ہے تو گزشتہ دور میں ہزار حصے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جو سال بھی آئے اس کے بعد والا اس سے برا ہی ہوگا، بلکہ عنایہ امام اکمل اکمل الدین بابرتی میں ہے، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد سے منع فرمایا۔ وہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے گئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں فرمایا کہ اگر زمانہ اقدس میں بھی حالت یعنی بگاڑ والی ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ مسجدوں وغیرہ میں باجماعت نماز پڑھنے کی خواہش رکھنے والیوں یا عمرہ اور نفلی حج کے لیے جانے والیوں کو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مذکورہ فتوے پر غور کر لینا چاہیے کہ حالات بدلنے کے سبب مسجد جیسی پرامن جگہ پر فرض نماز جیسی عظیم ترین عبادت بھی سخت پردے کے ساتھ بھی عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیا گیا، اور یہ بھی صدیوں پرانی بات ہو گئی۔ اب تو حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، شرعی تقاضے پردے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سچ پوچھو تو حالت ایسی ہے کہ مبالغے کے ساتھ عرض کروں تو اس نازک ترین دور میں عورت کو ہزار پردوں میں چھپا دیا جائے تب بھی کم ہے۔ 15 دن کے بعد جب قبر کھلی، اسلامی بہنوں میرا مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کے کیا کہنے، یقیناً اچھی صحبت رنگ لا کر رہتی ہے زندگی اپنی جگہ پر، مگر بعض اموات بھی قابل رشک ہوا کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک قابل رشک موت کا تذکرہ سنیے۔ بیان کا خلاصہ ہے کہ میری امی جان غالباً 2004 میں قادریہ رضویہ اطاریہ سلسلے میں بیعت ہو کر اطاریہ بنی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کا بھی معمول بن گیا۔ 17 صفر المظفر 1430 ہجری 13 فروری 2009 کی صبح امی جان نے مجھے نماز فجر کے لیے بیدار کیا، خود بھی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ میں نماز پڑھ کر لوٹا تو وہ ابھی مصلی پر ہی تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ وضو کیا اور نماز اشراق کی نیت باندھ لی۔ جب پہلے رکعت میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا۔ گھر والے سمجھے کہ شاید امی جان کو دوران نماز نیند آ گئی ہے۔ جب بیدار کرنے کے گھر سے نہلایا تو وہ ایک طرف لڑک گئیں۔ گھبرا کر دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں لگتا ہے میری امی جان کو شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرم کی نسبت اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کام آ گئی۔ خوش قسمت کہ عین سجدے کی حالت میں انہوں نے دائے اجل کو لبیک کہا۔ مزید کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ انتقال کے بعد ان کا چہرہ بھی بہت نورانی ہو گیا۔ انتقال کے تقریباً 15 روز کے بعد یعنی 2 ربیع النور شریف 1430 ہجری 28 فروری 2009 بروز ہفتے ان کی قبر کی سل گر گئی اور قبر میں مٹی بھر گئی۔ درستی کے لیے جوں ہی قبر کھولی گئی تو ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ نیز یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ہم خوشی کے مارے جھوم اٹھے کہ امی جان کا کفن و بدن سلامت تھا۔ جب قبر سے مٹی نکال لی گئی تو میرے بھائی نے امی جان کے قدموں کو چھوا تو الحمدللہ ان کا جسم زندہ انسانوں کی طرح نرم تھا۔ میرے ابو جان کا بیان ہے کہ جب میں نے چہرے کی طرف سے کپڑا ہٹا کر دیکھا
तो चेहरा मजीद नूरानी हो चुका था। इस्लामी भाई का मजीद बयान है। हैरत अंगेज बात यह थी कि जो सिलें कब्र में गिरी थीं, अम्मी जान का जिस्म उनकी चोट से महफूज रहा था। वो यूं कि उनका मुबारक को तरोताजा लाशा कब्र की दीवार की सिमत खिसका हुआ था, जैसे वो खुद उस तरफ हुई हों या किसी ने कर दिया हो। हालांकि तदफीन के वक्त इनको कब्र के बीच में लटाया गया था। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इस्लामी बहनों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। दिल को गुलाब के फूल में रख दीजिए तो उसकी सोहबत में रहकर गुलाबी हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से तबलीग कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के बदले माहौल से वाबस्ता होने वाला बेवकत पत्थर भी अनमोल हीरा बन जाता है। सवाल: बाज़ लोगों का कहना है दुनिया बहुत आगे निकल चुकी, पर्दे के मामले में इस कदर सख्ती नहीं करनी चाहिए। जवाब: अल्लाह और रसूल अज़्ज़ व जल का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं जो मुसलमान पर उसकी ताकत से जायद हो। जैसा कि पारा 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में रब्बुल इबाद का अरशाद हकीकत बुनियाद है। तर्जुमा कंजुल ईमान: अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर इसकी ताकत भर, अलबत्ता शरई पर्दा बेपर्दगी करने वालियों के नफ्स पर जरूर गिरा यानी सख्त गुजरता है। सवाल: शोहर अगर देवर जेठ के सामने आने वगैरह से मना करता हो तो बीवी को क्या करना चाहिए? खानदान के बाद अफराद बीवी को शोहर के खिलाफ उकसाते हैं कि ये बहुत सख्ती करते हैं, इनसे तलाक ले लो वगैरह, तो ऐसों के लिए क्या हुक्म है? जवाब: बीवी को अपने शोहर की अतात करनी होगी। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई औरत ऐसी हो भी कि इन अमूर की पूरी एहतियात रखे, कपड़े मोटे सर से पांव तक पहने रहे कि मुंह की टिक्की और हथेलियों तलवों के सिवा जिस्म का कोई बाल भी कभी ना जाहिर हो, तो उस सूरत में देवर जेठ के सामने आना जायज तो हो गया। मगर जब शोहर इन लोगों के सामने आने को मना करता और नाराज होता है तो अब शोहर के हुक्म की वजह से यूं गैर मर्दों के सामने बापर्दा आना भी हराम हो गया। औरत अगर शोहर का हुक्म ना मानेगी, अल्लाह कहार अज़्ज़ व जल के गजब में गिरफ्तार होगी। जब तक शोहर नाराज रहेगा, औरत की कोई नमाज कबूल ना होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरिश्ते औरत पर लानत करेंगे अगर तलाक मांगेगी, मुनाफिका होगी। जो लोग औरत को भड़काते शोहर से बिगाड़ पर उभारते हैं, वो शैतान के प्यारे हैं। बात बात पर शोहर के सर हो जाने वालियां 7 रिवायात सुने। खौफ खुदा अज़्ज़ व जल से लर्जें, तौबा करो कि 7 हरूफ की निस्बत से 7 फरामीन मुस्तफ़ा। नंबर 1: 3 शख्सों की नमाज उनके कानों से ऊपर नहीं उठती। आका से भागा हुआ गुलाम जब तक पलट कर आए और औरत के सोए और इसका शोहर उससे नाराज हो, और जो किसी कौम की इमामत करे और वो इसके ऐब के बाइस उसकी इमामत पर राजी ना हो। नंबर 2: 3 आदमियों की नमाज उनके सरों से बालिश्त भर ऊपर बुलंद नहीं होती। एक वही इमाम और औरत के सोए और नाराज शोहर है, और 2 मुसलमान भाई के आपस में इलाक़ाई मोहब्बत कता किए हों या इन्हें बिला इजाज़त शरई ताल्लुकात तोड़ डाले हों। नंबर 3: 3 शख्सों की कोई नमाज कबूल नहीं होती, ना कोई नेकी आसमान को चढ़े। नशे वाला जब तक होश में आए और औरत जिससे इसका खामन नाराज हो, यहाँ तक कि राजी हो जाए, और भागा हुआ गुलाम जब तक अपने आकाओं की तरफ पलटकर अपने आप को उनके काबू में दे। नंबर 4: जब शौहर औरत को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए और वो बगैर उज़र के इनकार कर दे और खामन नाराज होकर रात गुजारे, तो फरिश्ते सुबह तक इस औरत पर लानत भेजते हैं। हजरत मुफ्ती अहमद यार खां अलैहि रहमतुर्रहमान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यहाँ रात को बुलाने का खुसूसियत से जिक्र इसलिए हुआ कि उमूमन बीवियों के पास रहना सोना रात ही को होता है, दिन में कम, वरना अगर दिन में भी खामन बुलाए औरत ना आए तो शाम तक फरिश्ते इस पर लानत करते हैं। रात की लानत सुबह को इसलिए खत्म हो जाती है कि सुबह होने पर खामन काम काज में लग जाता है, रात का गुस्सा खत्म या कम हो जाता है। नंबर 5: जो औरत अपने घर से बाहर जाए
اور اس کے شوہر کو ناگوار ہو جب تک پلٹ کر نہ آئے، آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے، اور جنوں آدمی کے سوا جس جس چیز پر گزرے سب اس پر لعنت کریں۔ جو عورت بے ضرورت شرعی یعنی بغیر سخت تکلیف کے خاوند سے طلاق مانگے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ فرمان مبارک مبالغے کے طور پر ہے۔ سیاہ و سفید پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے بلکہ دور دور ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر خاوند شریعت کے دائرے میں رہ کر مشکل سے مشکل کام کا بھی حکم دے تب بھی بیوی اسے کرے۔ کالے پہاڑ کا پتھر سفید پہاڑ پر پہنچانا سخت مشکل ہے کہ بھاری بوجھ لے کر سفر کرنا ہے۔ سوال: اسلامی بہن پر شوہر کے حقوق کی کیا تفصیل ہے؟ تو شوہر کا حق ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ جواب: شوہر کے حقوق کا بیان کرتے ہوئے حضرت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، عورت پر مرد کا حق خاص امور متعلقہ زوجیت میں اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تمام حقوق حتیٰ کہ ماں باپ کے حق سے زائد ہے۔ ان امور میں اس کے احکام کی اطاعت اور اس کے ناموس کی نگہداشت یعنی اس کی عزت کی حفاظت عورت پر فرض اہم ہے۔ بے اس کے اذن کے محارم کے سوا کہیں نہیں جا سکتی، اور محارم کے یہاں بھی اگر بغیر اجازت جانا پڑ جائے تو ماں باپ کے یہاں ہر 8ویں دن، وہ بھی صبح سے شام تک کے لیے، اور بہن بھائی چچا ماموں خالہ پھوپھی کے یہاں سال بھر بعد جا سکتی ہے، اور بلا اجازت شب کو کہیں یعنی ماں باپ کے یہاں بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں، اجازت سے جہاں جانا ہو وہاں روزانہ بھی اور رات کے وقت بھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو غیر خدا کے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور ایک حدیث میں ہے، اگر شوہر کے نتنوں سے خون اور پیپ بہہ کر اس کی ایڑیوں تک جسم بھر گیا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اسے صاف کرے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔